بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ فرمایا کہ حرج کے زمانے میں یعنی فتنہ فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں فتنے کے وقت عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ اتنی سی حدیث ہے، لیکن اللہ اکبر بڑی قیمتی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری گہرائی اور بہت ساری نصیحت، بچنے کی باتیں، بہت کچھ باتیں ہیں اس کے اندر۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کی شرح کرتے ہوئے عبداللہ البخاری حفظہ اللہ 1.5 گھنٹہ شرح کی ہے اس حدیث کی، 1.5 گھنٹہ شرح کی ہے مسجد رضوان میں۔ تو اس حدیث کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ ہے کہ حرج کے وقت، حرج کے مطلب ہوتا ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ حرج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے وقت، ایسا زمانہ جس میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے ہو، فساد ہو، قتل ہو، اس وقت کو حرج کہتے ہیں۔ اس وقت کو حرج کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری حدیث میں حرج کا مطلب قتل ذکر کیا ہے، اور اختلاف جب بڑھ جاتے ہیں، جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں عبادت کرنا، جو آدمی فتنے کے وقت میں عبادت کرے گا وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کیا ہے، ثواب کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مسجد قباء کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نہیں ہے، فتح کے بعد تو ہجرت ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، لیکن ہجرت کا ثواب ابھی بھی مل سکتا ہے۔ ہجرت کا ثواب ابھی بھی مل سکتا ہے۔ جب فتنہ ہو، لوگ فتنے میں ڈالنا چاہیں، اس وقت عبادت میں مشغول ہو جائیے، اس وقت عبادت میں مشغول ہو جائیے، تو ہجرت کی فضیلت اور اجر ثواب مل سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عبادت میں مشغول ہو جائیے، علم، صحیح علم حاصل کرنے میں لگ جائیے، تبھی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت، اصل میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ کتابی لکھا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، عبادت کا مفہوم ذکر کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول، فعل، عمل، چاہے باطنی ہو یا ظاہری ہو، ہر قول بولے تو بات، عمل بولے تو کام، اور عقیدہ جو دل میں ہم یقین رکھتے ہیں، تو قول، عمل، عقیدہ چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو عبادت کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے، کوئی بھی کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے، ہر وہ عقیدہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا معنی ہی یہی ہے۔ صرف نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے، عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ ایک عبادت کی قسم ہے نماز۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے، اور ہجرت سے آیا ہے، ہجرت سے، یہ ہجرت کا ہجرت الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
حجر کے فتنے کے زمانے میں وقت میں عبادت کرنا میرے طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. ہجرت کہتے ہیں الترک، ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو. اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا والرجز فہجر، بتوں کو چھوڑ دو، یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. اور ہجرت اسی کا نام ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام اپنے دین بچانے کے لیے اپنے وطن کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ دیے. اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے، جن باتوں سے روکا ہے اس کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا، بندہ چھوڑ دیا تو وہ مہاجر کی طرح ہے. ہر وہ گناہ، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا، اس کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کی طرح ہے. تو ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو یہ بات ہے کہ جب فتنے کا زمانہ ہو تو بندہ عبادت میں مشغول ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرح اس کو فضیلت اور اجر ثواب مل جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم کی شرح لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد حرج سے مراد یہاں فتنہ ہے اور لوگوں کا اختلاط ہے. آدمی کا لوگوں کا اختلاط یعنی بدعتی، اہل توحید گڑبڑ ہو جا رہا ہے. ایک آدمی بدعت سنت اس میں فرق نہیں کر پا رہا ہے، اختلاط ہو گیا لوگوں کا معاملہ، کوئی صحیح معاملہ کر رہا ہے، کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. وہ فتنہ، اختلاف، اسی کو کہتے ہیں حرج. اور کہتے ہیں اتنا بڑا جو ثواب ملے گا اس کی سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں سبب کثرت فضل العبادہ فیہ، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان الناس یغفلون، فتنے کے زمانے میں لوگ عبادت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، عبادت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں اور اسی فتنے میں پڑ جا کر کے مشغول ہو جاتے ہیں. مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان فتنوں سے بچ جا کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو جب لوگ مشغول ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں تو ایک فضیلت ہوگی. اسی وجہ سے یاد رکھیے فتنے کے زمانے میں لوگ مشغول ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے میں، بات چیت میں، یہ وہ، کہاں کیا ہوگا، یہ سب بات کرنے میں ٹائم ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السعید من جنب الفتن، کہ خوش نصیب وہ انسان ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا. خوش نصیب وہ انسان ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا. تو اس حدیث میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے. فوائد کے طور پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب فتنے عام ہو جاتے ہیں، بگاڑ پھیل جاتا ہے تو اللہ کی عبادت اور اطاعت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے فتنے جب عام ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر طرف برائی نے ڈیرے جما لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص برائی ہی کی طرف راغب ہوتا ہے، دلچسپی برائی کی طرف ہو جاتی ہے لوگوں کی فتنے کے وقت میں، اور دھڑلے سے اسے اختیار بھی کر لیتے ہیں برائیوں کو. اور ایسے حالات میں اللہ کی عبادت کا کرنا، بجا لانا اور اس کے حکموں کی اطاعت کرنا نہایت فضیلت والا عمل ہے. اسے ہجرت مدینہ کے مثل قرار دیا گیا ہے. اس وقت ہجرت واجب تھی اور گھر بار، جائیداد، کاروبار، وطن چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر جا کر کے آباد ہونا نہایت مشکل کام تھا اس زمانے میں. تو لیکن یہ عمل جتنا مشکل تھا اتنا ہی ثواب بھی تھا. یہی ثواب فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے والے کو مل جائے. تو بہت ہی اہم یہ کام ہے. اسی وجہ سے یہ زمانہ فتنے کا ہے. یہ مت سمجھیے کہ فتنہ آ کر کے کہے گا میں فتنہ ہوں، یہ بھول جائیے. یہ وقت بڑا فتنے کا ہے. ایسے وقت میں ہم کو علم اور عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. فالتو کاموں میں، باہر زیادہ الٹے سیدھے جگہوں پر نہیں جانا، الٹے سیدھے باتوں پر نہیں لگنا، اور بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا. اپنا گھر میں ہے، مسجد میں ہے، عبادت کر رہے ہیں، یہ سیف جگہ ہے کہ بچ سکتے ہیں. اور اس حدیث میں 3 بہت بنیادی باتیں. اس میں
ابھارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت. دیکھیے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ عبادت ہے. اگر فتنے کا وقت ہے اور عبادت نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ فتنے میں ہے. فتنے کے وقت اگر بندہ عبادت نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ فتنے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بات ہے. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ غفلت جب لوگ غافل ہوں تو وہ عبادت میں مشغول ہو جائے. فتنے کے وقت لوگوں فتنے کو چھوڑ دے, فتنوں کی جگہ کو چھوڑ دے, فتنے والے لوگوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف بندہ چلا جائے, اللہ کی عبادت کی طرف آئے. اور ایسے غفلت کے وقت میں, فتنہ کے وقت میں, اختلاف کے وقت میں عبادت کی فضیلت اتنا ہے کہ ہجرت کا ثواب بھی مل سکتا ہے. یہ حدیث بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی گہرائی اس کے اندر ہے اور بچاؤ کا ذریعہ ہے. ہم کو چاہیے کہ فتنے کے وقت میں, فتنے کے جگہوں پر, یا تو فتنے غفلت کے وقت میں ہم کو عبادت میں مشغول ہو جانا یہ قلعہ کی طرح ہے. قلعہ کی طرح ہے, بندہ محفوظ ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور آپ کی تعلیم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے. علم کے فتنے, مال کے فتنے اور بدعات کی فتنے, شرک کے فتنے, رسم و رواج کی فتنے سے اللہ ہم کو بچائے. سنت کی طرف ہم کو دلچسپی پیدا کر دے, توحید کی طرف دلچسپی پیدا کر دے اور عبادت کی طرف دلچسپی پیدا کر دے, اور وہ بھی اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.